اور جو نمبر ہے وہ ہرگز 12 یا 14 کا نہیں ہے نمبر، آلدو میری انفارمیشن کے مطابق ڈبل ڈیجٹ میں ہی ہے۔ باقی جو لاشیں ہیں وہ میری اطلاع کے مطابق غائب کر دی گئی ہیں، اور یہاں پہ بھی وہی موڈس اپرنڈائی اپنایا گیا جو لال مسجد والے آپریشن کے بعد کیا گیا۔ لال مسجد آپریشن میں ایک دو لوگ جو اس آپریشن کا حصہ تھے، جو امپلیمنٹنگ آرمز تھے، میری ان سے باقاعدہ ڈائریکٹلی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے خود کنفرم کیا ہے کہ یہ ان کے بھی ضمیر کے اوپر بہت بوجھ ہے کہ اس وقت ان کے ہاتھوں سے کیا کروایا گیا۔ صاحب آپ سب بھی جانتے ہیں، پتہ نہیں آپ چلا سکیں گے نہیں چلا سکیں گے، وہ آئی ایس آئی کے اندر اپارا میں بیٹھتے ہیں، اور بلو بیک آیا ہے، اور جس قسم کا بلو بیک آ رہا ہے اس سے فوجی ادارے جو ہیں اب بیک فٹ پہ جانا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک دو شخصیات ہیں ادارے کے اندر، میں ایک بھی بات بھی نہیں کر رہا، ایک دو یا تین۔ یہ تین شخصیات کون ہیں سر؟ آپ کا دل ہے کہ میں لندن سے بھی چکے آ جاؤں؟ میری کچھ ذرائع سے بات چیت ہوئی، 6 مہینے کا ٹائم مانگا گیا کہ جی 6 مہینے آپ بس خاموشی اختیار کر لیں، آپ کی 2 4 دنوں میں ضمانت کرا دی جائے گی۔ آپ ابھی تک خان صاحب نے وہ تاش کی تو آدھی گڈی رکھی ہوئی ہے، آخری کارڈ تو بڑی دور کی بات ہے، آدھی گڈی ہے، بہت ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں۔ ہی ہیز ریمینڈ پرائم منسٹر، ایک پرائم منسٹر کے پاس ملک کے کیا راز ہوتے ہیں، ان کے کون کون سے گناہ ان کے پاس نہیں ہوتے، وہ بہت کچھ ہوگا خان صاحب۔ یہ اب جب آفریں کراتے تھے تو 5 سال باہر چلے جاؤ، 10 سال باہر چلے جاؤ، پھر 2 سال پہ آ گئے، اب 6 مہینے پہ آ گئے، یہ 2 مہینے آپ انتظار کر جائیں، انہوں نے 1.5 مہینے پہ آ جانا ہے۔ ویلکم سیاست اور پی کے سے، میں ہوں وقار بغاؤ، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو حالات ہیں، 2 دنوں میں 2 پیغامات آئے جہاں سے بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہوئی کہ شاید خان صاحب کے پاس انفارمیشن پوری نہیں پہنچائی جا رہی، جبکہ پارٹی کے ترجمان کہتے ہیں کہ 2 دنوں میں 2 پیغامات آنا ایک نارمل سی معمولی سی بات ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ دیکھیں، اصل تو جو اصل کلپریٹ ہے اس کی طرف ہم ذکر نہیں کر رہے۔ میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ جو تحریک انصاف کے لیڈران زیادہ تر ملنے جاتے ہیں، ان کی تشبیہ میں نے دی تھی کچھ فاختاؤں سے۔ وہ فاختائیں پہلے گدوں اور چیلوں سے، مطلب ان سے بھی انہوں نے اپنی جان بچانی ہوتی ہے، تو وہ جاتے ہیں، ملتے ہیں، انفارمیشن آف کورس دیکھیں، اندر سے جو پیغامات آتے ہیں وہ بیسڈ کرتے ہیں انفارمیشن کے اوپر جو عمران خان صاحب تک پہنچائی گئی۔ 24 نومبر کا جو دھرنا تھا اس سے کچھ دن پہلے سے ان کو ایک قسم سے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا، اور اس سے لے کر ابھی یہ جو حالیہ ملاقات، اصل میں تو ملاقات میرے خیال ہے شاید کل ہی ہوئی ہے علیمہ خان صاحبہ کی۔ پہلی جو ملاقات ہوئی ہے وہ کس میں اس میں ملاقات کرنے والوں کو کوئی دوش نہیں دیتا، لیکن وہ ملاقات کس ماحول میں کروائی جاتی ہے، کتنی باتیں ہیں، ڈائریکٹلی ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ تمام سوالیہ نشان ہے۔ لیکن کچھ دنوں تک اور اس میں کلیئرٹی آ جائے گی، جیسے جیسی انفارمیشن عمران خان صاحب تک پہنچے گی اور ان تک پوری انفارمیشن پہنچے گی جس کو ہم اسلام آباد کا میساکر کہتے ہیں، تو پھر جو ان کی طرف سے ریئیکشن آئے گا وہ سامنے دیکھنے ہوگا۔ باقی جہاں تک جماعت کے اندر بات ہے کہ مختلف آراء کی ہے، رائے کی ہے، تو جمہوری جماعتوں کے اندر اختلافات ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی لیڈر ایسا تو ہے نہیں، یہاں پہ شریف خاندان کی جماعت ہے، اور جو اس میں اس خاندان کے خلاف بولے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ جمہوری جماعت ہے، اس کے اندر ہر بندہ اپنی آزادی کے ساتھ بات کر سکتا ہے، اور اس کی بات سنی بھی جاتی ہے۔ سر کنٹرڈکشن تو یہاں پر آتا ہے نا، جب آپ کی جماعت کا بیانیہ یہ ہو، جب آپ کا موقف یہ ہو کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چلنا، آپ نے جمہوری جدوجہد لڑنی ہے، تو آپ کی پارٹی کے وہ لوگ جو کہ باہر ہوں، جو چیزوں کو مینج کر رہے ہوں، ان پر الزام یہ عائد ہو جائے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ان سے انسٹرکشنز لیتے ہیں اور ان کے کہنے پر چل رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ چیئرمین بیسٹر گور 50-50% ہیں، بیلنس پرسن ہے، 50% پاکستان تحریک انصاف کے اور 50% اسٹیبلشمنٹ کے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ سب کو اس وقت سے بچائے جب آپ کو اتنی اہم ذمہ داری دی جائے اور آپ کو سانس بھی لینا ہو، پاکستان میں زندہ بھی رہنا ہو، اور پھر آپ نے جماعت کو بھی چلانا ہو۔ میرا جو وہ ٹویٹ بھی تھا وہ کوئی ان کی لیڈرشپ کے اوپر کوئی کوشچن نہیں تھا، میرا صرف اس میں ایک سمپل ایک کارکن کے طور پہ کامنٹ تھا کہ ان کی ملاقات اور ملاقات کے بعد والی جو باتیں ہیں وہ 50% خان صاحب کی ہیں اور 50% کسی اور کی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیے، سیاست میں جو چیز سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے وہ
بیانیہ رکھتی ہے، نیریٹو رکھتی ہے، اور نیریٹو کی آپ نے اسٹرینتھ دیکھی ہے۔ وہ وقت چلا گیا جب الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی تھی، کچھ خاندانوں کی سیاست تھی، اب تو ایشو بیس سیاست ہوتی ہے۔ اور یہ بات عمران خان اور تحریک انصاف نے ثابت کر دیا کہ اب پاکستانی عوام جو ہے وہ ایشو کے اوپر، کسی بیانیے کے اوپر کسی جماعت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس کو چھوڑتی ہے۔ اب اگر آپ کی جماعت کا اس وقت بیانیہ یہ ہو کہ آپ مظلوم ہیں اور آپ کے ساتھ ایک اتنا بڑا ظلم ہوا جہاں پہ سینکڑوں جانوں کا نقصان ہوا، تو آپ یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے پاس صرف 10 نمبر ہیں یا 12 نمبر ہیں، اور ہمارے سینکڑوں لوگ مسنگ ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید ہم آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے۔ لیکن آپ جو اوور آل بیانیہ ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات کرتے ہیں جس سے یہ خدشہ پیدا ہو یا جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ آپ کی بات جو ہے وہ شاید بیلنسنگ ایکٹ ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں تو ہوں گی بیلنسنگ ایکٹ کی۔ اب کل علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی کہ عمران خان صاحب نے گوہر کے بارے میں کہا کہ اس سے پتہ نہیں ہے یا یہ نہیں ہے، یہ چیزیں بھی باہر آتی رہتی ہیں، یہ صرف میرے سوال اٹھانے کی بات نہیں ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو بیانیہ ہے یا ڈائریکشن ہے وہ عمران خان بناتا ہے، اور یہ چیز آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے۔ جب اس نے اس کے اندر رکھنا ڈالنا ہوتا ہے اور کنفیوژن کرنی ہوتی ہے تو عمران خان کو سکلوژن کر دی جاتی ہے، اس کو سولٹری میں ڈال دیا جاتا ہے، پیغام رسانی میں جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے۔ پھر دیکھیے وہ کون سی چھننی ہے جو اڈیالہ کے باہر لگی ہوئی ہے کہ کون ملنے جائے گا اور کون ملنے نہیں جائے گا، ان کے اپنے وکیلوں میں سے 4 کو ملنے دیتے ہیں، 2 کو نہیں ملنے دیتے، تو اس طرح کی چیزیں بھی جو سامنے آتی ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو فلو آف انفارمیشن ہے اس کو بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو چننی ہے سر، یہ واقعتاً اب بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہی ہے یا بدل گئی ہے؟ نہیں نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی چھننی ہے، بدل کون سکتا ہے بھائی صاحب؟ آپ اگر آپ اڈیالہ کے اس گرد و نواح میں جائیں تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے سانس بھی فوجی ہے، اس میں تو ہوا بھی جو ہے اس میں فوجی سانس لینی پڑتی ہے، وہ سارا کنٹونمنٹ کا ایریا ہے، وہ کوئی کسی حکومت کے لوگوں کی وہاں پہ کوئی دسترس نہیں ہے، یہ اتنے یہ قابل ہی نہیں ہے، اتنے جوگے نہیں ہیں۔ عمران خان تک دسترس، عمران خان کے معاملات وہ سراسر فوج کی اس وقت کہہ لیجئے کہ نگرانی میں ہے، قید پہ ہے، کسی سویلین ادارے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور دوسری جناب اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، جس طرح سے گولیاں چلائی گئی، یہ سارا ملبہ جو ہے یہ پھینکا جا رہا ہے اس وقت۔ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت پر، فیصل واڈا ٹیلی ویژن سکرین پر بیٹھتے ہیں، ایک سابق فوجی بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا ملبہ یہ حکومت نے کیا ہے، اس میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، اس کے اوپر میری بڑی جسے کہنا چاہیے آزادانہ رائے یہی ہے کہ دیکھیے پہلی تو بات ہے کہ گولی چلانا صرف جو ہے وہ سول حکومت کا کام نہیں ہوتا، اس وقت اس میں 2 ایشوز ہیں۔ جو بلو بیک آیا ہے اور جس قسم کا بلو بیک آ رہا ہے اس سے فوجی ادارے جو ہیں اب بیک فٹ پہ جانا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ اٹھا کر اپنا سارا ملبہ جو ہے وہ نون لیگ پہ ڈال رہے ہیں۔ جبکہ نون لیگ کی اگر بات دیکھیں تو وہاں پہ اگر ثناء کو دیکھیں تو کہتے ہیں یار ہم تو اپنی مرضی سے وزیر داخلہ نہیں لگا سکتے، ہم تو اپنی مرضی سے ابھی تک پنجاب میں چیف سیکرٹری اور آئی جی نہیں بدل سکے، تو ہم نے گولیاں کہاں سے چلانی تھی؟ مجھے آپ ایک بات بتائیے وقار صاحب، پاکستان کے اندر کون سا پولیس والا کس سیاستدان کے کہنے کے اوپر کسی کے اوپر گولی چلائے گا؟ میں نے 3.25 سال 3.5 سال انٹیریئر منسٹری بھی دیکھی ہے، فوج پولیس بھی ساری دیکھی ہے، سب کچھ دیکھی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ صرف پولیس والا جو ہے نا ایک سویلین ایڈمنسٹریشن کے کہنے کے اوپر وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے جناب میں جا کے سیدھی گولیاں ماروں گا۔ یہ بات ضرور ہے کہ جو بلو بیک آیا ہے، اور اسپیشلی یہ ایک مہم چلی ہے بائیکاٹ کی پروڈکٹس کی، فوجی جو آپ کا ٹو اس ہنڈریڈ پر تو ہم بلین ڈالر کی۔ پراپر آپ سے انفارمیشن لیں گے، اور یہ جو بائیکاٹ کا ہے، مگر مجھے ایک چیز بتا دیں، یہ جو گولی چلی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سویلین حکومت کی نہیں ہوتا کہ وہ چلوا سکیں، نہ ان کا کوئی اختیار ہوتا ہے اور نہ ان کی کوئی مانتا ہے کہ سیدھے اپنی عوام کو گولی مارے۔ یہ گولی سر چلی کیوں؟ یہ پینک میں چلائی گئی؟ یہ پری پلان تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی نہیں تھی؟ کوئی ایگزیکٹ پلان نہیں تھا؟ لوگ بہت زیادہ تھے؟ بیسیکلی وجہ کیا تھی؟ اندر چل کیا رہا تھا یہ گولی چلانے سے پہلے؟ دیکھیے یہ میں یہاں پہ ایک چیز اور عرض کرتا کر چلوں کہ پورے انسٹیٹیوشن کو بھی شاید الزام دینا درست نہیں ہوگا، یہاں پہ شخصیات اس وقت حاوی ہوئی ہیں۔ 1 2 شخصیات ہیں ادارے کے اندر، میں ایک بھی بات بھی نہیں کر رہا، 1 2 یا 3، یہ آپ 3 کہہ لیجئے، 3 شخصیات ہیں، ان میں سے مجھے نہیں پتا کہ کس نے فائنل کمانڈ دی۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ گولی چلانے کا اگر آپ بائی لا یا بائی پیپر جاتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ اس طرح کے سیناریوں کے اندر جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میجسٹریٹ جو ہے، جو وہاں پہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہوتا ہے، جو اسلام آباد میں ڈی سی ہوتا ہے،
اس نے جو ہے وہ گولی چلانے کا اختیار دینا ہے. بائی دا وے اسلام آباد کے علاوہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اب بھی جوڈیشل آفیسرز ہیں. اسلام آباد میں ایگزیکٹو آفیسر ہے. اب وہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے وہ اجازت دیتا ہے، اس کے بعد وہاں پہ گولی چلائی جاتی ہے. تو لا انفورسمنٹ والے تب چلاتے ہیں. لیکن اگر آپ ان تمام چیزوں کو، یہ تو ہوگی نا تھیوری، اب پریکٹیکلی ایشو یہ ہے کہ جس بندے نے بھی گولی چلائی ہے اس کو پتا ہے کہ میں اس وقت قتل عام کر رہا ہوں. اس کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ کل میرے اوپر کوئی سوال دہی یا جواب دہی ہوگی تو یہ میرے ساتھ، اگر جو سویلین ایڈمنسٹریشن، آپ کو لگتا ہے کہ محسن نقوی کے کہنے کے، محض محسن نقوی کے کہنے کے اوپر، کیونکہ اس کو تو کوئی، اس نے وردی تو نہیں پہنی نا، اس کے کہنے کے اوپر کون سا پولیس والا کچھ کرے گا؟ بات یہ ہے کہ محسن نقوی کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، محسن نقوی کس کے ساتھ کھڑا ہے. ایون اگر آج وزیر اعظم بھی کچھ کہتا ہے تو وزیر اعظم کی بیک کے اوپر کون ہے، اس وزیر اعظم کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھانے والا کون ہے، کیونکہ یہ وزیر اعظم تو اپنی سیٹ بھی ہارا ہوا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ جناب ہم نہیں تھے، ہم نہیں تھے. ہم جانتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے. عمران خان صاحب کا بھی جیل سے پیغام آیا ہے، وہ یہی آیا، انہوں نے یہی بات کی کہ جنرل یحییٰ نے بھی گولیاں چلوائی تھی. مشرف نے بھی لال مسجد کا آپریشن کرایا تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس سے آپ وقتی طور پہ تو کہہ سکتے ہیں جی کہ ہم ملوث نہیں تھے، یہ سول ایڈمنسٹریشن نے کی. آپ عمران خان جو ان کو ایک آپشن دیتا ہے کہ آپ 2 لمحے کے لیے نیوٹرل ہو جائیں، آپ اپنا ہاتھ ان کے سروں سے اٹھا لیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو تو سر یہی عدالتیں جن کے بیڈ روموں میں کم کیمرے لگے ہوئے ہیں، انہی عدالتوں نے ان کو ننگا کر دینا ہے 2 منٹ میں. تو لہٰذا وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ پولیس والا، آئی جی، ڈی ایس پی، ایس پی، انسپیکٹر، سپائی، اس کو پتا ہے کہ اگر میرے پیچھے کوئی ادارے والا کھڑا ہے، وہ بڑے والا کھڑا ہے، تو تب ہی اس کی خوشنودی کے لیے وہ گولی چلاتا ہے. شہباز شریف اور محسن نقوی کے لیے کوئی گولی نہیں چلاتا. اور یہ تین شخصیات کا آپ نے ذکر کیا، پورا ادارہ نہیں، یہ تین شخصیات ہیں جو سسٹم پر حاوی ہیں. یہ تین شخصیات کون ہیں سر؟ آپ کا اب دل ہے کہ میں لندن سے بھی چکے آ جاؤں، مطلب کیوں آپ چاہتے ہیں؟ لیکن دیکھیے 3 شخصیات، میں نے ایک بات اس طرح سے کی ہے کہ آپ پورے ادارے کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو 1 2 3 جن کا اختیار ہوتا ہے ان کو آپ گن لیجئے تو وہی لوگ ہیں جو ہو آر کالنگ دا شاٹس. ٹھیک ہے. اور یہ پلان تھا یا پھر یہ پینک تھا؟ دیکھیے یہ پلان تو میں نہیں کہہ سکتا. اس میں سب سے بڑا جو اس میں جو فیکٹر ہے وہ تکبر کا ہے. کیونکہ جو شخص اقتدار میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ایک پاور کی پوزیشن میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یار میں اس وقت جس پوزیشن میں بیٹھا ہوں نا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو یہ چیزیں ایسکلیٹ ہوئی. جن کو تکبر ہے ان کو یہ خیال تھا کہ شاید یہ لوگ ڈی چوک تک نہیں آئیں گے. بار بار یہ کہا بھی گیا، اندر سے بھی کوشش کروائی گئی، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور جو بھی لیڈر وہاں موجود تھے وہ ڈی چوک پر بھی پہنچے، اس علاقے میں بھی پہنچے. بلو ایریا میں ہی تھے نا، اگر وہ ڈی چوک میں نہیں تھے جہاں پہ قتل و غارت ہوا، اس سے تھوڑا سا پیچھے ہوا. 0 پوائنٹ کے قریب گولی چلی، بلو ایریا میں گولی چلی، چائنا چوک کے قریب گولی چلی. تو یہ وہ علاقہ، یہ جو تھا آپ کے تکبر کو چیلنج ہو گیا. جب آپ کے تکبر کو چیلنج ہو گیا تو آپ نے کہا بھائی چلاؤ گولی. تو یہ بیسیکلی گولی چلوانے والے کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو اس کا بلو بیک ہونا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے جب آپ گولی چلانے کا حکم دیتے ہیں ایک بڑے ہجوم کے اوپر، تو پھر 1 2 لاشیں تو نہیں گرتی نا. تو وہ پھر جو نمبر آف ڈیتھس تھی اور پھر اس کا جو بلو بیک ہے، اس سے اب یہ جو ہے الزام جو ہے وہ شفٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ نمبر آف ڈیتھ سر کیا ہے؟ گوہر صاحب 12 کے کوائف لاتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ 12 کے کوائف ہیں تو 12 بتانے چاہیے. لاپتہ افراد جو ہیں ان کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ اور چونکہ آپ سسٹم کے اندر سے بھی خبریں رکھتے ہیں، باخبر رہتے ہیں، یہ جو لاپتہ افراد ہیں اور یہ فکر کیا ہے، کوئی اس کی انفارمیشن دیں گے؟ دیکھیے جو اس وقت پارٹی نے یا گوہر نے کیا بالکل درست بات ہے. میں صرف اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنا انداز جو ہے، جو فریمنگ ہوتی ہے اس چیز کی بیانیہ بنانے کے لیے، وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. جب آپ میڈیا سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا پبلکلی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی صورت بھی مجھے ایک چیز تھوڑی سی قطع کلامی کی معذرت، یہ بیانیہ بنانے کے لیے یا پھر حقائق سامنے رکھنے کے لیے؟ کیونکہ بیانیہ بنانا از سم تھنگ ایلس کہ نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے جب آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں، آپ اگر مثال کے طور پہ جو بات بیرسٹر گوہر نے کی کہ ہمارے پاس صرف 12 کا نمبر ہے، باقی تمام ڈیجٹس غلط ہیں، آپ اس طرح سے بات جو ہے شاید نہیں کرتے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پارٹی کی ایک رسپانسبل پوزیشن ہے، ہمارے پاس ابھی تک کنفرم ڈیٹا 12 کا ہے، اتنا نمبر ہمارا مسنگ لوگوں کا ہے،
अब हमने ये डिटरमिन करना है कि इस मिसिंग में से अरेस्टेड कौन से हैं, जख्मी कौन से हैं, और मजीद शहीद कौन से हुए हैं। तो दैट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ जी फ्रेमिंग, मेरा ख्याल है उस वजह से वो जो है ना वैसे ही बीच में लड़ाई शुरू होगी। अब दूसरा जो आपके सवाल का पहलू था कि कितने लोग हैं, देखिए मैंने ये 2 रोज पहले भी ये बात की थी कि मेरी कुछ जराए से बातचीत हुई, और जो नंबर है वो हरगिज 12 या 14 का नहीं है नंबर, ऑल्दो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक डबल डिजिट में ही है, लेकिन नंबर काफी बड़ी तादाद में है। ये जो 12-14 का नंबर अभी कंफर्म हुआ है, ये दरअसल वो लोग हैं जो बावजूद कड़ी सख्ती के लवाहिकीन अपनी लाशें हासिल करने में कामयाब हो गए। बाकी जो लाशें हैं वो मेरी इतला के मुताबिक गायब कर दी गई हैं। और यहाँ पे भी वही मोडस ऑपरेंडाई अपनाया गया जो लाल मस्जिद वाले ऑपरेशन के बाद किया गया। लाल मस्जिद में अभी तक एक बड़ी तादाद है लोगों की जिनकी कोई बाजियाबी भी नहीं हो सकी है, ना उनकी लाशें मिली हैं, ना उनकी कंफर्मेशन हो सकी है। यहाँ पे अब सिचुएशन या सिनारियो ये है कि इस वक्त ये तो अब हर बंदा मानता है कि इस 27 नवंबर वाले वाकये के बाद इस वक्त जो जेर हिरासत लोग हैं, या जो लोग इस वक्त मिसिंग हैं अपने घरों से अपने इलाकों से किए थे, वो सैकड़ों की तादाद में हैं। और वो सैकड़ों की तादाद में शायद 800 का नंबर तो सिर्फ अटक से आ रहा है, और इससे ज्यादा का बड़ा नंबर इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद इतनी की जगह पे है। अब ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है तंजीम की, वो ऑलरेडी गैदर कर रही है, इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है मुख्तलिफ इलाकों में। आपके जो मुंतजमीन होते हैं वहां से इंफॉर्मेशन ली जा रही है ताकि वो डिटर्मिन किया जा सके। तो वक्त के साथ साथ ये नंबर्स शिफ्ट होते रहेंगे। मेरा अपना अंदेशा ये है कि अभी एक बड़ा सा नंबर जो है वो शायद मिसिंग रहेगा, और उनके बारे में ख्याल यही होगा कि शायद वो भी उन लोगों में तस्वर किए जाएंगे जो इसमें कत्ल कर दिए गए। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर रियासत, देखिए ना, अगर रियासत रिस्पॉन्सिबल होती और रियासत रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करती, या अगर आज इस मुल्क में आइन और अदालत होती, तो सबसे पहले इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बैठाना चाहिए था जो कि इस चीज का डिटर्मिन करता कि गोली उस दिन चली, किसने चलाई, किसने सैंक्शन की, किसको लगी, अस्पतालों में क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अस्पताल में सहाफी अगर जाते हैं ये मालूम करने के लिए कि कितने जख्मी लाए गए, कितने शहीद हुए, क्या हुआ, वो सहाफी उठा लिए जाते हैं। तो फिर उसके बाद मुझे बताइए कि इतना सस्पिशियस किस्म का बिहेवियर गवर्नमेंट का होगा तो फिर स्पेकुलेशंस भी होंगी, लोग बातें भी करेंगे, और मुख्तलिफ नंबर्स भी आएंगे। सर, जो आपने लाल मस्जिद का जिक्र किया, लाल मस्जिद से जैसे लोगों को गायब किया गया, फिर वहां पर यह भी था एक के केमिकल डालकर लोगों की लाशों को जलाया गया है। आप कह रहे हैं कि लाशें वैसे ही गायब हैं? क्या इन लाशों को भी जी वैसे? बिल्कुल, देखिए लाल मस्जिद ऑपरेशन में एक दो लोग जो उस ऑपरेशन का हिस्सा थे, जो इम्प्लीमेंटिंग आर्म्स थे, मेरी उनसे बाकायदा डायरेक्टली बात हुई है। और उन्होंने मुझे खुद कंफर्म किया है कि ये उनके भी जमीर के ऊपर बहुत बोझ है कि उस वक्त उनके हाथों से क्या करवाया गया। और उनका ये कहना है कि ये एक मोडस ऑपरेंडाई है जो उस वक्त भी इस्तेमाल किया गया था, और आज भी हमारा ये खदशा है कि यही इस्तेमाल किया गया होगा। और इसके सर, ये तो अगर ये है, हालांकि अगर 12 नंबर भी हूं वो भी बड़े खतरनाक हैं। एक जान भी बहुत बड़ा बोझ होता है हुकूमत के सर पर, अगर कोई पुरअमन एहतजाज करने के लिए निकले और आप उसे मार दें। 12 लाशें, और फिर उसके बाद जो गायब फिगर हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सर इसके? देखिए कॉन्सिक्वेंसेस इसके बड़े देरपा हैं। जिस वक्त बांग्लादेश का सिचुएशन क्रिएट हो रही थी ढाका के अंदर और पूरे बंगाल के अंदर, ईस्ट बंगाल के अंदर, उस वक्त डे टू डे बेस के ऊपर तो उस वक्त के कमांडरों को यही लगता था कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। लेकिन अवाम के अंदर जो एक नफरत का लावा पकता है वो वक्त तो लेता है, वो सिमर करता है, लेकिन वो जब फटता है तो वो फिर रियासतों के लिए बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा, अभी ये जो सिर्फ गोली चलाने की हद तक बात महदूद नहीं है। इस वक्त 12 लाशें मौजूद हैं जो सवाल कर रही हैं, सैकड़ों मिसिंग हैं, दर्जनों मिसिंग हैं जिनके बारे में खदशा है कि मार दिए गए। ऑन ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस, इस वक्त जो रेशियल प्रोफाइलिंग की जा रही है अभी भी, कि इस्लामाबाद के अंदर पठान ढूंढ ढूंढ कर उनको एग्जैक्टली। गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको मुकदमों के अंदर डाला जा रहा है। अब इस्लामाबाद के अंदर, यार मैं तो जमपल इस्लामाबाद की हूँ, इस्लामाबाद में तो आपका रेडी बांध से लेकर दुकानदार हर जगह इस वक्त वहां तो इस्लामाबाद की पॉपुलेशन 60% से ज्यादा पठानों की है।
अब वहां से आपने पठान ढूंढ ढूंढ के अगर पकड़ने शुरू किए हैं, अच्छा उसमें भी एक और प्रॉब्लम है। अमीर पठान नहीं ढूंढ रहे, गरीब पठान ढूंढ रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या है कि अमीर तो फिर चलो उसका कोई जानने वाला होगा, कोई कुछ होगा, तो वो जो प्रोफाइलिंग है इस वक्त रेशियल भी है और फाइनेंशियल भी है, कि वो गरीब बेचारे को पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। वो ईमान मजारी जैसे वकला जो हैं वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, वो जा जा के बता रहे हैं कि भाई ये तो रेडी वाला है, ये तो फलाना जगह छली बेचता है, ये टैक्सी चलाता है। तो इस तरह के, या कोई किसी रेस्टोरेंट के ऊपर काम करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब आप अपने कैपिटल के अंदर अपने मुल्क की एक जो इकाई है, अपने वफाक की एक इकाई है, एक बहुत बड़ी आपकी एथनिसिटी है आपके मुल्क के अंदर, उसको अगर आप टारगेट करना शुरू कर देंगे तो वो एथनिसिटी तो पहले ही बड़ी जख्म खुर्दा है। वो ट्राइबल एरिया में जख्म खुर्दा है आपकी पॉलिसीज की वजह से, वो बलूचिस्तान में भी जख्म खुर्दा है। अब वही एथनिसिटी अगर इस्लामाबाद में टारगेट हो रही है महज इसलिए कि वो कहते हैं यार देखे ना, हमने तो पहले कोशिश, हम तो पढ़ा पढ़ा के लोगों को कह रहे हैं कि आप जमहूरी निज़ाम अपनाएं, आप पार्लिमानी निज़ाम में आए, आप इस तरह से हुकूमत में आए। और जब वो लोग आ गए हैं, वो इस्लामाबाद में अपने रोजगार के लिए आ रहे हैं, तो आप उसको महज इसलिए कि वो पठान है और गरीब है, आप उसको पकड़ के उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे कर दें, हुड्स डाल के आप उनको अदालतों के अंदर पेश कर दें। मतलब मैं तो हैरान होता हूँ इस जुडिशल सर्विस की और इसकी इंतहाई बेगैरती की। बड़ा सख्त लफ्ज है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि वो कौन से जज हैं जो इस वक्त अदालतों में बैठे हुए हैं, वो कितना अपना ज़मीर बेच चुके हैं, वो कितना इस वक्त गिर चुके हैं, गिरावट का शिकार हो चुके हैं, जो ये होने दे रहे हैं। वो पुलिस वाले तो चलो हमारे मुल्क में एक फजूल किस्म का इदारा बन ही चुका है, लेकिन जुडिशरी ने जिस तरह से अपने आप को धंधा किया है वो भी एक अफसोस का मकाम है। इस इदारे का रिप्रेजेंटेटिव एक फैसल वाडा भी है। उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि बड़े बड़े जो जय्यद एंकर्स हैं हमारे, जो बंदे को हिलने नहीं देते, जो मतलब वो अपनी जात के अंदर टिम सेबेस्टियन 2.0 हैं, वो फैसल वाडा से क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो उससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये वो वाली कुश्ती है वो जो नहीं होती जिसमें जनाब आपको दो बंदों ने पकड़ा हो, एक ने इधर से एक ने इधर से, और बीच में एक बॉक्सर ला बिठा दे और वो आपको कुछ दोनों मारे। तो इस वक्त ये सिचुएशन है। आप सर ये खुद, आप मीडिया के लोग हैं, आप जाके खुद ये पूछ लें कि बाकायदा इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि भाई साहब वो प्रोग्राम पे ना सिर्फ आएंगे, बैठेंगे, बोलेंगे, आपने सवाल जो है ना सिर्फ उनकी हाँ में लानी है, ज्यादा सवाल नहीं करने, और जिस दिन ज्यादा सवाल करें वो जाके शिकायत लगाता है, अगले दिन फिर जनाब उनकी पेशी हो जाती है। ठीक है। और दूसरी जनाब सर ये बता दीजिएगा आखिर में कि खान साहब को क्या ऑफर्स करवाई गई? कहा गया कोई 40 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करवाएं, खान साहब ने कहा 3 मिनट की रिकॉर्ड करवाऊंगा। पैगाम भेजा गया, उन्हें कहा गया आपको छोड़ देंगे जल्दी, आप नथिया गली चले जाएं। इन खबरों में क्या सदाकत है सर? जी बिल्कुल, ये तो खबर मैंने ही दी थी कि खान साहब को जो है वो 3 से 4 दफा उनसे मुलाकातें करवाई गई जेल के अंदर, और पैगाम रसानी भी हुई, कुछ डायरेक्ट निगोशिएशंस भी हुई हैं, जिसमें उनसे 6 महीने का 6 महीने का टाइम मांगा गया कि जी 6 महीने आप बस खामोशी इख्तियार कर लें, आपकी 2-4 दिनों में जमानत करा दी जाएगी, आप केपी में चले जाएं। हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप उधर नथिया गली चले जाएं, वहाँ पे मौसम अच्छा है, ट्रैकिंग शैकिंग करें, और सियासी सरगर्मियों से थोड़ा सा आप परहेज करें। और 2-3 शख्सियात का नाम लेकर कहा गया है कि उनके बारे में आप कोई बयान नहीं देंगे, जिसमें आर्मी चीफ हैं, DGISI हैं, DGC हैं, या DGMI, इन लोगों के बारे में आपने कोई बात नहीं करनी, इनका नाम नहीं लेना। और 6 महीने का हमें टाइम दे दें, उसके बाद फिर हम आपसे दोबारा से चीजें जो है वो कर लेंगे, आप जमानत, ये उनसे कहा गया। और साथ वीडियो रिकॉर्ड करने का कहा गया, मैसेज का। उस पर भी बड़ी बातचीत हुई कि जी आप पैगाम रिकॉर्ड करा दें जो लोग धरना दे रहे हैं कि वो वापस चले जाएं और आप जनाब मुतमिन हैं वगैरह वगैरह। तो वो उसके ऊपर भी बातचीत होती रही। वो 3 सेकंड की वही वाली बात कि उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ, पूरी वीडियो रिकॉर्ड करा देता हूँ, और वो अनएडिटेड जाएगी। इधर से फरमाइश ये थी कि सिर्फ 40 सेकंड की चलेगी। तो खैर वो चीजें होती रही। खान साहब कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। सिर्फ उनका जो उस वक्त जो मेरी पास इतला आई है, जिस पे उन्होंने एंगेज भी किया, वो मैसेज रिकॉर्ड कराने पे जरूर था, क्योंकि उनका इमरान खान साहब को ये खदशा था कि उनके जो वर्कर्स हैं उनके साथ कोई ज्यादती ना हो। तो वो जो मैसेज रिकॉर्ड कराना चाहते थे वो यही था कि तमाम लोग पुरअमन रहें और पुरअमन तरीके से जो है वो अपना एहतजाज करें,
ٹھیک اور یہ ظاہری بات ہے، یہ تو وہ چاہتے ہی نہیں تھے جو پیغام دینے آئے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ جناب وہ کہیں کہ میری میری گل ہو گئی ہے، تسی گھر چلے جاؤ، تو وہ خان صاحب نہیں مانے۔ ٹھیک ہے، اور خان صاحب نے کہا سر میرے پاس ایک آخری کارڈ ہے، یہ آخری کارڈ کیا ہے سر؟ کوئی موسٹ لائکلی پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ سر پتہ نہیں، آخری کارڈ کا تو خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، میرے خیال میں تو ابھی تک خان صاحب نے وہ تاش کی تو آدھی گڈی رکھی ہوئی ہے، آخری کارڈ تو بڑی دور کی بات ہے، آدھی گڈی ہے، بہت ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں، ہی ہیز ریمینڈ پرائم منسٹر، ایک پرائم منسٹر کے پاس ملک کے کیا راز ہوتے ہیں، اداروں کے کیا راز ہوتے ہیں، ان کے کیا گناہ، ان کے کون کون سے گناہ ان کے پاس نہیں ہوتے، وہ بہت کچھ ہوگا خان صاحب کے پاس، لیکن چونکہ وہ ایک سچا پیٹریاٹ ہے تو وہ بیٹھا ہوا ہے، ظلم تو سہ رہا ہے، اس کے ساتھ آپ نے ہر طرح کا ظلم کر لیا ہے، تو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ ان کا لاسٹ وہ پتہ کیا ہے، ہمیں انتظار ہی کرنا پڑے گا، لیکن میری نظر میں، میری دانست میں یا میرے انفارمیشن میں کہہ دیجئے، ابھی تو تاش کی آدھی گڈی پڑی ہوئی ہے خان صاحب کے پاس، تو وہ تو اتنے پتے نکال سکتے ہیں کہ ان کو دے ول میک اے رن فار دیئر اور لائف۔ اور اگر یہ پریشر برقرار رہا، جو سچویشن ہے، خان صاحب کو جس طرح آفرز دی جا رہی ہیں، تو کتنا عرصہ لگے گا عمران خان کو باہر آنے میں؟ دیکھیے اس وقت عمران خان کو باہر آنے میں، اب میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو کوئی زیادہ جلدی ہے اس وقت، اس ایشو کو ریزالو کرنے کی جلدی مجھے اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ جس قسم کی سٹیبلٹی چاہ رہے ہیں، وہ ظاہری بات ہے اس ایشو کو ریزالو کیے بغیر تو حل نہیں ہوگی۔ آپ اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ پہلے یہ جب آفریں کراتے تھے تو 5 سال باہر چلے جاؤ، 10 سال باہر چلے جاؤ، پھر 2 سال پہ آ گئے، اب 6 مہینے پہ آ گئے، یہ 2 مہینے آپ انتظار کر جائیں، انہوں نے 1.5 مہینے پہ آ جانا ہے، ڈیڑھ، مطلب ان کی فرمائشیں جو ہے نا کم سے کم ہوتی جائیں گی، تو نیگوسیشن میں میرے خیال میں اس وقت ان کا پلڑا جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے۔ عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنے کیس چلا لیں وہ کیس اپنی وزن پہ خود گرتے جا رہے ہیں، وہ نیریٹو ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیے دیر از اے لاٹ ان عمران خان سائڈ جو وہ کر سکتے ہیں ان کے خلاف، جو حکومت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف کر سکتی تھی وہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ کر چکی ہے، سو دے ہیو نتھنگ مور ان ٹو کے پاس اسکیئر آخری ہم آف، کارڈ کوئی نہیں لیکن بچا؟ نہیں نہیں، یہ اب تو کسی اور سے لے کے تاش کھیل رہے ہیں، اپنے تو پوری گڈی پھاڑ چکے ہیں۔ کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔